السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 59 پہ آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور جان لو صرف تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، اور بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ مال اور اولاد کے لیے ہی انسان اللہ اور اس کے رسول کی خیانتیں کرتا ہے۔ مال اور اولاد کی وجہ سے ہی انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ مال اور اولاد کی وجہ سے ہی انسان جہالت کی طرف جاتا ہے۔ مال اور اولاد کی وجہ سے ہی انسان حلال اور حرام میں تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچہ بزدلی کا باعث ہوتا ہے۔ آپ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب ان کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ بڑے بہادر ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے پاس اولاد ہو جائے تو وہ بزدل بن جاتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ بچہ انسان کو بخیل بنا دیتا ہے۔ انسان جو ہے کہتا ہے میں اپنے بچے کے لیے مکان بنا لوں، دکان بنا لوں، اس کے لیے مال و متاع جمع کر لوں، اس کی وجہ سے وہ بخیل ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی جان پہ بھی خرچ کرنا نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے میں جو باہر محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، میں ادھر بھی اب نہ کھاؤں نہ پیوں، بلکہ وہ پیسے بھی میں اپنی اولاد کے لیے بچا کے رکھوں۔ اتنا انسان بخیل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جان پہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ اور کئی والدین ایسے ہوتے ہیں عید پہ ان کے پرانے کپڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے بچوں کے نئے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے لیے نہ لباس اچھا رکھتا ہے نہ اپنے لیے وہ خوراک اچھی رکھتا ہے، خود تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، خود بخار میں 3-4 دن گزار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ پیسے میں اپنے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھوں۔ مائیں جو ہیں وہ اپنے منہ سے لقمے نکال نکال کے اپنی اولاد کو کھلاتی ہیں، اور ماں جو ہے وہ 1-1 روپیہ بچا کے اپنے بچوں کا اور اپنی بیٹیوں کا جہیز جو ہے وہ اکٹھا کرتی، وہ اپنی جان پہ بھی نہیں خرچ کرتی، اپنی دوائی کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ تو فرمایا بچے کی وجہ سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ بخیل۔ تیسری بات ارشاد فرمایا بچے کی وجہ سے انسان جہالت اختیار کر لیتا ہے۔ اولاد نہ بھی ہو، اولاد کی طرف وہ بندے کے اندر وہ کہتا ہے مجھے اولاد ملنی چاہیے، جہاں سے مرضی ملے، اس کے لیے اس کو غیر اللہ کے پاس بھی جانا پڑے تو وہ چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں لوگ کہتے ہیں بابا شاہ جمال پتر دیوی رتا لال، حالانکہ بیٹا اللہ دیتا ہے۔ یہ جہالت کی طرف ہی مائل ہو گیا، بچے کی محبت میں اولاد کی محبت۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہے بیٹا دے دے، جس کو چاہے بیٹی دے دے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایسے رسول ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ سے کلام کرنے والے، اور اللہ نے اولاد نہیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اولاد اللہ نے دی۔ ماں جی مریم علیہ السلام اولاد نہیں چاہتی،
اللہ دینا چاہتا ہے۔ ماں جی نے کہا مجھے اولاد کیسے ہوگی، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ اللہ کا فرشتہ کیا کہتا ہے، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ تو بچے کی وجہ سے بندہ جہالت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ گناہ نہیں سمجھتا، وہ نیکی سے دور بھی ہٹنا چاہے تو اولاد کی وجہ سے ہٹ جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ بڑا مشہور واقعہ تھا کہ جن کے پاس بیٹے نہیں تھے، راہ والی کے پاس ایک پیر تھا، اس نے 300 عورتوں کے ساتھ گناہ کیا جو بیٹا لینے کے لیے آئی تھی، اور ویڈیو بنا کر ان کو بلیک میل کرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولاد بچے کی وجہ سے بندہ جہالت کو اختیار کر لیتا ہے۔ چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمایا بچے کی وجہ سے بندہ غم کا شکار ہو جاتا ہے، ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ بچہ میرا نافرمان ہے، بچہ میری بات نہیں مانتا، بچہ دین سے دور ہو گیا ہے، بچہ پڑھتا نہیں، بچہ کھاتا نہیں، بچہ بیمار ہو گیا، بچے کو بخار رہتا ہے، بچے کو یہ تکلیف ہے، بچے کو یہ تکلیف ہے۔ فرمایا غم کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماما، کہ اتنی بچوں کی ٹینشن لیتی ہیں مائیں اور باپ کہ وہ غم کا شکار ہو کے اپنے آپ کو بیماری لگوا لیتے ہیں، روگ لگوا لیتے ہیں۔ تو 4 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ بچے کی وجہ سے بندہ بزدل ہو جاتا ہے، بچے کی وجہ سے بندہ بخیل ہو جاتا ہے، بچے کی وجہ سے بندہ جاہل بن جاتا ہے، اور بچے کی وجہ سے بندہ غم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب فرمایا جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں جو ہیں یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اللہ ان کی وجہ سے بھی آزماتا ہے، مال دے کے بھی آزماتا ہے، مال نہ دے کے بھی آزماتا ہے، اولاد دے کے بھی آزماتا ہے اور اولاد نہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ جیسے مرضی آزمائش کا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مال سے محبت کرو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت نہ کرو، اولاد سے محبت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت نہ کرو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کو زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ تو انسان مال سے اتنی محبت نہ کرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان بن جائے، اولاد سے اتنی محبت نہ کرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان بن جائے۔ غزوہ بدر تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ بیٹا تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا، بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہ بلکہ محبت کا دشمن سمجھ کے تیری گردن تن سے جدا کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، اس نے جب مدینہ سے باہر توہین کی لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، بڑے عزت والے بن گئے ہیں، مدینے میں جائیں گے ان کو ذلیل کر کے مدینے سے نکلوا دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی، ان کا بیٹا عبداللہ کہنے لگا اللہ کے نبی اگر گردن اتارنے کا معاملہ ہے، اس کو مارنے کا معاملہ ہے، پھر کسی کو حکم نہ دیجئے، مجھے حکم دیجئے، میں اپنے باپ کی گردن اتار کے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیتا ہوں۔ تو کیا فرمایا وَعَلَمُوا جان لو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وہ مال فتنہ نہیں جو اللہ کی راہ میں دیا جائے، وہ مال فتنہ نہیں جس سے اللہ کے دین کا کام ہو، وہ مال فتنہ نہیں جو بندہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ جو بندہ آخرت کے لیے مال ذخیرہ کرتا ہے اس کی قبر بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کے لیے میدان محشر میں بھی اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ،
اللہ کے ہاں بہت عظیم اجر ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو انما صرف اموالکم تمہارے مال و اولادکم اور تمہاری اولادیں فتنہ آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی عندہ اس کے پاس اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو انما صرف اموالکم تمہارے مال و اولادکم اور تمہاری اولادیں فتنہ آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی عندہ اس کے پاس اجر ہے عظیم بہت بڑا۔